السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ آج ہم کچھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کیا ہوا جب یہ معاملات کافی آگے بڑھ گئے تھے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، اور پاکستان کی طرف جو انڈیا نے اپنے اٹیک موڈ میں چلا گیا تھا، تو وہاں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہوئی اس میں جس حد تک جو ان کی ان سم ویز آنرنگ دا سیکریسی جو ہوتی ہے، وہ چیٹم ہاؤس رولز ہوتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ریکویسٹ کیا، جو ہمارے یو این کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں امبیسڈر صاحب، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، تو انشاءاللہ ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین یہ آپ کو تھوڑا سا سناتے ہیں ہم کہ یہ ایک میسج جب آیا کوٹ لکھپت جیل سے انڈین لیڈرشپ کو گیا، اس میں 5 پوائنٹس تھے بڑے کلیئرلی۔ ایک تھا کہ جو سملا اگریمنٹ کی وائلیشن تھی، جو انڈیا نے 2019 اگست میں کہا کہ جی ہڑپ کرنے کی کوشش کی مقبوضہ کشمیر کو۔ دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو آپ نے ابینس میں کیے وہ انلیگل اور وائلیشن ہے انٹرنیشنل لاء کی، اور آپ تیسرا یہ کہ آپ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، جبکہ آپ جموں اور کشمیر کو کانسٹنٹلی آکیوپیشن وہاں کی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ انڈین ریلکٹنس ٹو ایکسیپٹ پاکستان آفر، جب پاکستان نے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے آفر کیا کہ جی آپ ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کروائیں پہلگام کے حوالے سے، تو اس سٹیٹمنٹ نے کہا کہ یہ بڑا زبردست اقدام تھا، لیکن آپ نے مانا نہیں اس کو۔ اس کا مطلب کہ آپ جو فالس فلیگ آپریشن، اس کا مطلب کہ آپ نے خود یہ کیا ہے، اگر آپ وہ ایک جو ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہے وہ آپ نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ یہ سٹیٹمنٹ تھی۔ پھر یہ کہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہے، جو 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، یہ جنگ جو ہے یہ ایک سوسائڈل جنگ ہے۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ آئی کوٹ لکھپت جیل سے میرا خیال 10 مئی کو، اور یہ سٹیٹمنٹ پاکستان کے فارمر فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی، یہ ان کی طرف سے آئی۔ تو یہ الحمدللہ بہت اچھا یہ معاملہ رہا کہ ملک جو تھا ایسے ایک متحد ملک تھا، ڈزنٹ میٹر سیاسی جماعتوں کی کیا پوزیشنز تھی، کس طرف تھے۔ تو یہ الحمدللہ اس کے بعد ایک اور بریفلی آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان نے میچورٹی جو ہے وہ اور ریسٹرینٹ اور مورل کلیئرٹی تھی، وہ انہوں نے اپنا جو ڈیمونسٹریٹ کی، جس طریقے سے پاکستان نے اس کو ہینڈل کیا کرائسس کو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے پریس کانفرنس جو آرمی کی، ایئر فورس کی اور نیوی کی ہوئی، اس کا کہا کہ دیٹ واز اے مومنٹ آف پرائڈ فار پاکستان، اور جس طرح ڈگنیفائڈ طریقے سے اس کو کیا ہینڈل، اور کہا کہ ہم نے اس کو آئی سلوٹ the people who put their lives to defend the country۔ پاکستان کی فوج کی تعریف اور پاکستان کی جو حکومت کی پالیسی تھی اس کی تعریف، اور جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا۔ اور یہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ دس از دا اسپرٹ جو کہ پاکستانی اسپرٹ ہے، یہ اسپرٹ ہے جو ملکوں کو آگے لے کے جاتی ہے، اور بڑی دعا ہے کہ یہی اسپرٹ آگے چلے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناظرین ریجنل پیس انیشیٹو کے، ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین، کنوینر، جنہوں نے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے لقب ہیں، لیکن انہوں نے کافی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان امریکہ، پاکستان انڈیا، پاکستان افغانستان پر بڑی اہم انہوں نے ٹریک ٹو جو کانفرنسز ہیں وہ منعقد کیے ہیں۔ اور یہ پی ٹی آئی کے پالیسی جو تھنک ٹینک ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں رؤوف حسن صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ جی، تو ناظرین یہ جو پاکستانی جس طرح یعنی ایک متحد ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے اچھی بات ہے، بڑی ضروری بات تھی، اور ہم تو یہی دعا کریں گے کہ وہ ہم حنا ربانی کھر صاحبہ کا دیکھ رہے تھے، کل انہوں نے انٹرویو کیا طالب حسین نے، کل تھا یا پرسوں، جس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتی ہوں جس کی جو سپیس ہے اس کو وہ ملے، اور ہم بھی یہی دعا گو ہیں۔ جی اب بتائیے جی، ہاؤ ڈو یو سی دس پاکستان انڈیا تھنگ؟ ویئر آر وی ناؤ؟ I think we've come back from the brink. We were at the brink actually. See, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ڈسکس ہو سکتے ہیں، میرا خیال ہمارے پاس شاید اتنا وقت بھی نہ ہو، لیکن اچھا ہوا ہے کہ تھوڑی سی سینٹی جو ہے وہ پریویل کی ہے۔
لیکن کچھ سوالات جو ہیں وہ ذہن میں ہیں اور میں نے اس میں سے کچھ آج اپنے آرٹیکل میں بھی اٹھائے ہیں کہ جی وہ میں نے دیکھا نہیں وہ سینٹی جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں بیسیکلی وہ کیا 3.5 دن جو ہم بیٹھے انتظار کیا ہے ہم نے اس کو میچورٹی کہیں گے یا کہ اس میں کوئی ہماری اسٹریٹجک انکیپیسٹی تھی جس کو کہ ہم ٹائیڈ اوور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن بہر صورت اچھا ہو گیا. لیکن میری جو کنٹینشن بڑی سمپل اینڈ اسٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امبیرسمنٹ ہے یہ انڈیا بھی ابزارب نہیں کر سکے گا اور یہ امبیرسمنٹ جو ہے اس کے ویسٹرن پیٹنٹ جو ہے وہ بھی ابزارب نہیں کر سکے. یہ بڑی اہم بات ہے, امبیرسمنٹ ہے. اور تھوڑا سا میں وہ کہہ دوں جو آپ نے فرمایا اسٹریٹجک کلیئرٹی کے یا انکیپیسٹی کے حوالے سے, دیکھیں اس کو ہم سم آف اس بڑی کلوزلی ہم دیکھ رہے تھے, وانٹیج پوائنٹس مختلف تھے. تو یہ اس میں ٹائم جو لیا وہ اچھا کیا. اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو ٹائم ہم نے لیا اس کے بعد ہم مودی صاحب کو تھینک یو مسٹر مودی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو حرکت کر دی 9 کی رات کو, یعنی کہ صبح 10 کو, پھر تو ایک ڈبل اگریشن میں چلے گئے نا. یہ آپ نے کچھ لوز نہیں کیا, یو اونلی گینڈ بائی ویٹنگ فار دوز 2. اور یہ ویٹنگ بھی رؤوف حسن صاحب اصل میں ویٹنگ تو نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے ڈرونز مارے اور ہم نے ڈرونز مارے. ایکچولی وی آر جسٹ فوکسڈ آن جو فل فلیج اٹیکس تھے, لیکن اس کے درمیان یہ تو نہیں کہ جو 48 گھنٹے یہ گزرے 72 گھنٹے ادھر کچھ ہو نہیں رہا تھا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے ڈرونز آپ کے علاقے جو کوشش کی اور کہیں مارے وارے بھی. ہمارے لاہور میں جو ایئر ڈیفنس کا جو تھا پرانی ایئرپورٹ میں وہ, جی ہاں, ادھر ہمارے شہادتیں بھی ہوئی. اور ہم نے بھی پھر جا کے وی وینٹ ود many more drones. تو میرا مطلب کہ اینی وے وہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے, بٹ جو آپ فائنلی بات کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے جو کلیئرٹی ہم نے اس دفعہ ڈیمونسٹریٹ کی ہے, there was no question, ایک بالکل ذرہ بھر بھی شک نہیں تھا کہ یہ نیو نارم جو ہے یہ اسٹیبلش ہونے نہیں دینا. میرا مطلب نا دیکھیں نا یہ تو, اینڈ فائنلی دیٹ از ویئر وی آر. اور جو آپ نے بات کی نا یہ بالکل فیکچولی کریکٹ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ویسٹرن ان کے لوگ ہیں علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے who's very different in all. اگر اب یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ جو ابزارپشن, میرا نہیں خیال کہ ابزارپشن ہوگا تو اس کی کیا شیپ لیتا ہے, وہ جو ریسپانس اینڈ ریئیکشن جو ہے ایکچولی اسی کے اوپر ہی میں نے آج آرٹیکل بھی لکھا اور ہم نے کہا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ چیلنج ہے اور ہمیں بیٹھ کے ریکیلیبریٹ کرنا چاہیے. 2-3 چیزیں بالکل کلیئر ہو گئی ہیں. اب جو چائنا نے جس طریقے سے آپ کو سپورٹ کیا ہے اس وقت, ایک ڈیوریبل, ایک ٹرسٹ وردی پارٹنر کے طور کے اوپر سامنے آیا. پلس ٹرکی. اچھا, دوسری بات ہے ٹرکی, انکریڈیبل. جہاں تک امریکن سپورٹ کی بات ہے, امریکن انٹرونشن کی بات ہے, انہوں نے کیا. تو پہلے ان کا وائس پریزیڈنٹ انڈیا میں موجود تھا اور اس نے کہا انڈیا کے پاس ریٹیلیشن کا رائٹ موجود ہے. یہ سٹیٹمنٹ ان کی موجود ہے جو انہوں نے کہا, اور انڈیا نے پھر مطلب ریٹیلیٹ تو نہیں کیا, انہوں نے تو اٹیک کیا انہوں نے. تو آخری 3-4 گھنٹوں میں جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, when Pakistan went after the Indians, تو وہ کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے وہ ڈسپریشن ہو گئی کہ جی اب آپ سیز فائر کریں, اور پاکستان نے سیز فائر کی میچورٹی بہت ٹوٹلی کنسیڈڈ. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی امریکہ یا ٹرمپ نے ہمیں سپورٹ کیا یا ہمیں بچانے کی کوشش کی یا نیوکلیئر وارفیئر جو ہے, نیوکلیئر ایک کنفیگریشن ہے, اس کو میں اس سے بلیو نہیں کرتا, میں اس سے اگری نہیں کروں گا. یہ ان کی ایک اپنی اس وقت ایک ڈیسپریٹ موو تھی بیکاز دے ڈڈ ناٹ وانٹ اینی فردر مالنگ آف انڈیا, بیکاز انڈیا کی مالنگ ہو رہی تھی. نہیں 100%, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ہمیں بھی اس وقت ہم یہ تو نہیں کر سکتے تھے چلو 10 دن کی جنگ میں چل جائیں, ہم نے کیا نا جو صحیح کیا. تو میرا خیال ہے یہ تو کوئی جو الف بے جانتا ہے گلوبل پالیٹکس کی وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا نے ملیٹریلی کائنیٹک فرنٹ پہ ایک اسٹریٹجک پاز لیا ہے. لیکن انڈیا اگر آپ دیکھیں جو کہ انفارمیشن, ایک تو یہ تو ملٹیپل فرنٹ وار ہے اور کنٹینیوئنگ وار ہے. جو I would pick up from here, continuing war, this is the important thing. So اس continuing war کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یہاں وہ جو آپ نے شروع میں باتیں کی ہیں ساری, اور جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جس سلسلے میں ذکر کیا ہے اور بات کی ہے, یہاں آپ کو یونٹی کی ضرورت ہے, یہاں آپ کو ہوموجینٹی کی ضرورت ہے. بات تو کلیئر ہے کہ انڈیا جو حملہ کیے ہوئے ڈپلومیٹک انفارمیشن لیول یہ سب جگہ پر اس کا یہ ایک کنٹینیوس ہے مقابلہ ہندوستان کے ساتھ. تو جی کنٹینیوئنگ کا اب اس میں آپ نے کیا کیا فیکٹرز ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک ملٹری جو وہ ختم ہو گئے,
لیٹس سے کہ انٹریگنم ہے, ایز آئی ہیو سیڈ ان مائی آرٹیکل آلسو, دس از اے ٹیمپرری انٹریگنم. اب اس انٹریگنم میں آپ نے اپنی پالیسیز جو ہیں, اپنا جو ٹیکٹکس ہیں, اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کو فارمولیٹ کرنا ہے. کیا ڈس یونٹی کے ساتھ آپ چل سکیں گے؟ اور جس طریقے سے یونٹی ہوئی ہے, انکریڈیبل, اپلاڈ ایوری بڈی. اینڈ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا, اس کا آپ رول دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا. دے ٹک دا وار ٹو دی انڈین فرنٹ ان دا سوشل میڈیا ڈومین. اور اس کے علاوہ ہمارے لیڈرز, خان صاحب کی آپ نے شاہ صاحب کا کہا ہے, خان صاحب کی اسٹیٹمنٹس پڑھیے, انہوں نے بھی اسی طریقے سے کہا ہے کہ جی وی اسٹینڈ ٹوگیدر. اور اس سے سنس دین آلسو وی ہیو کنٹینیوڈ ان دیٹ اسپرٹ, کہ جی اب اکٹھا کرنا. اب بال از ان دا گورنمنٹس کورٹ. دس از امپورٹنٹ. ان کو چاہیے کہ انیشیٹو لیں, کہ یونیفائی کریں ملک کو, کیونکہ it's a continuing, I am again borrowing your word, it's a continuing war that we are fighting. اگر فوجی محاذ کے اوپر نہیں ہوگی تو پولیٹیکل ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر, انفارمیشن محاذ کے اوپر آپ نے کرنا ہے. تو تمام لوگوں کو آن بورڈ لے. ایک فیلنگ آف ہوموجینٹی جو ہے وہ میں فیل کرتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں کریٹ ہوئی ہے. اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہیے اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. انڈیا ہیز ٹیکن اے گڈ انیشیٹو. اب انہوں نے چونکہ ان کو مار پڑی ہے وہاں, تو انہوں نے 7 ٹیمیں اپنی بنائی ہیں, اور وہ جا کے, اور یہ ملٹی پارٹی ٹیمز ہیں, led by 7 different people. ششی تھرور ہے یہ سب. ششی تھرور, but I think we should learn from it. نہیں, ہم نے کیے ان the past. ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر, ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر آپ کو چاہیے کہ ایک میجر اوفینسو آپ لانچ کریں. دس از دا مومنٹ آف ریکننگ فار اس. آئی تھنک یو نو اس کے بعد جو شیپ نکلے گی ملک کی, پھر وہی آگے جائے. جی, اور آن دی یو نو جو کولیبریشن فرنٹ کے اوپر آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ آپ جو چائنا اور ویسٹ کے درمیان ایسے آسولیٹ کرتے ہیں, یہ نہیں چلے گا. آپ کو اسٹریٹجک جو سرٹنٹی ہے وہ آپ کو لانی پڑے گی اپنی تھنکنگ میں, کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایکچولی, یو نو, بیکاز یو نو یہ ایشوز بنے ہوئے تھے نا پاسٹ میں, تھوڑے سے بنے ہوئے تھے, وہ اب نہیں ہونے چاہیے. رؤف حسن صاحب, آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ بات چیت تو بات چیت ہی ہے, جو آرکیٹیکچر ہے ہماری ریلیشن شپ کا, وہ تو اتنا مضبوط ہے اور اتنا آئرن کلیڈ ہے کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس آرکیٹیکچر میں. I go back to the times, you know, I think نسیم, چونکہ آپ خود اسٹریٹجک آپ نے بہت آپ نے کیا ہوا ہے, آپ کا ایک بہت پہنچ ہے. مجھے آئی ریمبر اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ ہوا تھا یہاں, مجھے اس دن یاد ہے جبکہ پہلے دن خان صاحب نے اپنا ایک پیراڈائم, لارجر پیراڈائم بتایا تھا کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, دس از ہاؤ آئی تھنک آف پاکستان's فیوچر, کہ یہ ریجن میں ہے اور ہم نے یہاں آ کے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے. اینڈ نیکسٹ ڈے آرمی چیف, the then army chief, stood up and contradicted all that. یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا, انہوں نے کہا تھا. تو یہ جو ایمبیگوٹی ہے نا, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, بٹ دس ایمبیگوٹی آف اسٹریٹجک تھنکنگ جو ہے, دس مسٹ بی ایڈریسڈ. دس کرنٹ آرمی چیف اور جو بھی بات, یہ جو کرنٹ آرمی چیف ہے, ان کی 150% کلیئرٹی تھی کہ وہ پاکستان شوڈ گو, اور آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ, جو ایئر فورس کے, یہ سب مطلب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. بہت خوشی ہے اس بات کی, کیٹیگوریکل وہ تھا. اور اللہ میاں جن باجوہ کو خوش رکھیں, لیکن میں کہتی ہوں شکر خدا کا وہ نہیں تھے اس وقت, سیدھی بات ہے. No, I don't mind saying that. That's exactly what I'm referring to basically, you know. اور وہ ایک اتنا difficult moment تھا for the government in power at that moment, کہ مطلب آپ پرائم منسٹر کو کھڑے ہو کے ایک ایسی کنٹینشن, اور رشین پالیسی پہ انہوں نے اس کو not sustainable at all, not sustainable at all, and it was not his place to say it also. اچھا, یہ جو آپ کا تھنک ٹینک ہے اور جو پی ٹی آئی کے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, مطلب دیکھیں نا, کچھ تو کام ہے جو ہم سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, حکومت کا جو بھی اپنا ہو معاملہ, کیونکہ انڈیا نے تو ایک انفارمیشن کا جو فرنٹ ہے, اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے تو ہر بات الٹی, ہر بات جھوٹ, ہر بات غلط, تو اس پہ تو اگین میڈیا ایکٹڈ ان اے میچورڈ مینر, مطلب وہ نہیں کیا جو انڈیا نے کیا ہے. وہ مطلب وہ تو انڈیا کراچی کیپچر کر چکے ہوئے تھے, وہ تو آپ کی کراچی, اسلام آباد سب کیپچر ہو تھا ان کے لیے. آگ لگ گئی اور ایبسلیوٹلی ریڈیکولس. اٹ از ویری انفارچونیٹ, بٹ بہرحال بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا.